أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حاضرین جمعہ، قرآن مقدس کی سورہ عظیم سورہ فاتحہ کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ انہیں آیات کی روشنی میں آج کے خطبے کے اندر چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہمیں جو کچھ بیان کیا جائے اس کو اچھی طریقے سے سننے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اور سب سے پہلے میں اپنے بارے میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو ہے یہ توفیق دے کہ جو کچھ میری زبان سے نکلے قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں ہو اور اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ دو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ منبر رسول ہے۔ اس مسجد سے منبر رسول سے جو بات کہی جائے گی یا کہی جاتی رہی ہے وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہٹ کر کے نہیں ہوگی، اور مقصد کیا ہے؟ جو انبیاء کا مقصد تھا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں کوئی بہت بڑی بات نہیں کہتا یا میں اپنی صفائی نہیں دے رہا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر خلوص پیدا کر دے کہ میں انبیاء کرام کی جو دعوت تھی اور ان کی جو صدا تھی، جب وہ دعوت دیتے تھے قوم کے سامنے تو کیا کہتے تھے؟ انی لکم ناصح امین۔ ہم اللہ کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، شرک سے اور کفر سے دور کر کے رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے دل کے جو جذبات ہیں وہ پیسے کے لیے نہیں ہیں، وہ اجرت کے لیے نہیں ہے، اور اپنی شہرت اور اپنے نام و نمود کے لیے اور اپنی بڑائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ ہم آپ کی بھلائی چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ اچھا کام کر لو، آخرت میں اچھائی کی طرف تم لوگوں کو لے کے جایا جائے گا، جنت تم کو ملے گی۔ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں اور تمہاری اچھائی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اچھائی کا کام کرو، توحید کو لازم پکڑ لو، اللہ کی عبادت کرو، تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے، آگ سے بچ جاؤ گے، عذاب الہی سے بچ جاؤ گے۔ ناصح امین، ہم خیر خواہ ہیں، تمہارے سچے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں۔ امین ہے امانت دار، بے ایمانی کے طور سے نہیں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ وہی جذبہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دل کے اندر بھی پیدا فرمائے، خصوصاً میرے دل کے اندر۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے قرآن و حدیث کی نہایت خیر خواہی کے انداز میں، بغیر کسی شہرت کے، بغیر نام و نمود کے، بغیر بڑائی کے، بغیر کسی دنیاوی مفاد کے مقصد کے، بالکل نہیں۔ ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ سے جو بھی بات کہیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہیں گے، آپ کی خیر خواہی کے لیے کہیں گے، دنیا بھی آپ کی بنی رہے، آخرت میں بھی آپ کی کامیابی ہو۔ ناصح امین۔ دوسری بات، یہاں سے جو بھی بات کہی جائے، اب وہ الگ بات ہے کہ میری زبان سبقت لسانی کا شکار ہو جائے، کہیں کوئی لفظ ایسا نکل جائے جو میں بولنا چاہتا ہوں اور وہ خلاف شریعت نہیں ہے، یعنی میری زبان سے ایسا لفظ نکل گیا جو میں بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن غفلت میں کوئی بات نکل جاتی ہے، زبان سبقت کر جاتی ہے، لفظ آدمی کچھ بولنا چاہتا ہے نکل کچھ جاتا ہے، سبقت لسانی کہا جاتا ہے اس کو، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن جو بھی بات
یہاں سے کہی جائے اور اس کو آپ لوگ سنیں، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے جسم و جان کے ساتھ اپنے دل و دماغ کو بھی حاضر رکھیے۔ جو کچھ آپ سنیں وہی بات اگر کسی دوسرے سے کہنا ہے، نقل کرنا ہے میری اس بات کو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی گئی، یا قرآن و حدیث کی روشنی میں جو تبصرہ یہاں سے کیا گیا، جو بات آپ نقل کریں، جو جیسے نکلی ہے ویسے ہی نکلیں۔ ایمان کا اور دیانت کا، امانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات آپ یہاں سے سنیں وہی بات دوسرے کو بھی پہنچائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے مفاد کے لیے اور اس کو غلط معنی پہنا کر کے فتنہ فساد کے لیے اس بات کو بڑا چڑھا کر کے کسی دوسرے انداز میں آپ بیان کرتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوگا تو تہمت ہو جائے گی، الزام ہو جائے گا۔ تو جو بات آپ سنیں وہی بات آپ نقل کر کے بھی دوسرے تک پہنچانا اگر چاہتے ہیں تو ہو بہو وہی بات پہنچائیں، دوسری بات یا دوسرا جو ہے معنی پہنا کر کے وہ بات نہ پہنچائیں۔ تیسری بات جو تھوڑا سا تفصیل ہے، پچھلے جمعے میں کچھ باتیں آئی تھیں ماحول کے اعتبار سے، دیکھیے کھلی بات کرتا ہوں میں، جہاں بات غلط ہوگی آپ مسجد میں پکڑیے اور پوچھیے کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے جو قرآن کے اور حدیث کے خلاف، مسجد میں آپ پکڑیے۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ ادھر ادھر جا کر کے آپ بولیں، الٹا سیدھا بولیں، اس سے کیا ہے آپ ہی پھنسیں گے، آپ غیبت کریں گے۔ میری نیکیوں میں، میرے نام اعمال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں آپ مجھ کو مسجد کے اندر یا مسجد کے باہر پکڑ کر کے آپ پوچھ لیں گے تو بات صاف ستھری ہو جائے گی۔ غلطی ہوگی تو واقعی غلطی مان لی جائے گی، غلطی نہیں ہوگی، آپ نے سمجھا غلط ہوگا تو اس کو سمجھا دیا جائے گا، آپ کی بھی اصلاح میری بھی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ آپ کہیں جا کر کے لکے چھپے طور سے غیبت کے انداز میں آپ جا کر کے برائی بیان کریں اور بات اس کا کچھ ہو، تو اس سے فتنہ اور فساد کے علاوہ یہ شانتی اور امن نہیں پھیلے گا، فساد ہی پھیلے گا، اور یہ میرا مقصد ہے ہرگز نہیں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس ممبر رسول پہ خطبہ دینا۔ اللہ تعالیٰ وہاں پوچھے گا، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، جو کچھ بھی بولتا ہوں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ جو میری منہ سے نکلتا ہے، لفظ کے معنی ہوتا ہے پھینکنا، میں منہ سے جو بھی بات پھینکتا ہوں تو دونوں فرشتے اچھی بات اگر ہے تو فوراً یہ لکھتے ہیں، بری بات ہے، غلط بات ہے، اچھی نہیں ہے، یہ لکھتے ہیں۔ تو مجھے پورا احساس ہے، پورا ایمان ہے، یقینی طور سے دلی طور سے یہ ایمان ہے کہ اللہ کے 2 فرشتے مقرر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیمرہ لگا ہوا ہے، زمین بھی نوٹ کر رہی ہے، اللہ بھی نوٹ کر رہا ہے، ہر ہفتے ہمارا نام اعمال پیش بھی کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اس احساس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں غلط فہمی کے طور سے ہو جاتی ہیں، آدمی سمجھ نہیں پاتا، اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتا۔ حالانکہ شرم کی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی بہادری کی بات ہے، بڑی اچھائی کی بات ہے، حوصلے کی بات ہے کہ جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہ عالم سے سمجھ لیجئے۔ سیاست کی بات آئی تھی، کچھ اعتراض ہوا تھا کہ بھائی مولوی صاحب کو ممبر رسول سے سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ کا سوال ہے، آپ اس کو یاد رکھیے سب لوگ، سیاست نہیں کرنی، میں اس کی تفصیل بتاؤں گا آپ کو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے اس طریقے کا سوال اور اس طریقے کا اعتراض اور اس طریقے کی باتوں پر تنقید کیوں ہوتی ہے؟ سیاست کے معنی اور مفہوم کو سراسر نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہے اس طریقے کی باتیں۔ یعنی سیاست کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس سے جہالت کی وجہ سے اس طریقے کے سوالات ذہن میں آتے ہیں، پھر وہ جو ہے الزامات کی بوچھار ہو جاتی ہے، لوگ ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ سیاست کا مطلب کیا ہے سمجھیے آپ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے السیاسہ ان کی ایک کتاب ہے، وہ ان کے شاگرد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے بڑے عالم علامہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور درجنوں علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں سیاست کا جو معنی لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ سیاست کا مطلب ہوتا ہے فن حکومت، یعنی حاکم جو ہے وہ حکومت کے دوران اپنے رعایا جو ہے اس کی جو پرجا ہے
اس کے دینی اور دنیاوی امور کی بہترین طریقے سے تدبیر کرنا، یعنی ان کی معیشت اچھی ہو، ان کا رہن سہن اچھا ہو، ان کے معاملات اچھے ہوں، ان کا دین اچھا ہو، ان کی دنیا اچھی ہو، عدل و انصاف قائم کیا جائے، ظلم و زیادتی کو مٹایا جائے، ان کے اوپر کسی قسم کا ستم نہ ہو، امن و شانتی کے ساتھ پورا معاشرہ جیے اور دوسروں کو جینے کا حق بھی دے، ان کے تمام حقوق، ملک کے حکومت کے سارے جتنی رعایا ہیں ان کے حقوق کی پاسداری اور نگرانی کرنا، یہ سیاست ہے۔ حاکم جو ہے اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے اور اپنی رعایا کے جتنے حقوق ہیں ان کی اچھائی کے لیے ہر طریقے سے وہ کوشش کرے، ان کی نگرانی کرے، پاسداری کرے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرے، کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو، ہر طرف سکون و اطمینان کا ایک ماحول پیدا کرے، یہ ہے سیاست۔ اور ایسی سیاست انبیاء نے بھی کی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، نمبر نوٹ کیجئے، 3455 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دلیل دے رہا ہوں کہ یہ سیاست جو ہے یہی دین کا حصہ ہے۔ اگر اس طریقے کی سیاست ہے کہ اگر کوئی حاکم جو ہے اپنی رعایا کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے، ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، بے اعتدالی نہیں کرتا، بے انصافی نہیں کرتا، ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اور ان کا دین بھی بنا کے رکھتا ہے، ان کی دنیا بھی بنا کے رکھتا ہے، برائیوں سے اسے روکتا ہے اور بھلائیوں کی دعوت دیتا ہے، تو اس طریقے کی سیاست کرنا یہ دین کا حصہ ہے اور یہی سیاست اصلی ہے۔ اور انبیاء نے یہی سیاست کی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء۔ قرآن میں سیاست کا ذکر نہیں آیا ہے، لفظ نہیں آیا، لیکن ایسے واقعات آئے ہوئے ہیں جو سیاست کے ضمن میں ہیں۔ حضرت طالوت علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھ لیجئے سورہ بقرہ میں۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومتیں، یہ تمام طریقے جو ہے سیاست کا ذکر نہیں ہے لیکن سیاست کے طریقے بتلائے گئے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنو اسرائیل میں انبیاء ان کی سیاست کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ انبیاء ان کے دینی اور دنیاوی امور کی نگرانی کرتے تھے۔ بادشاہ نہیں ہوتے تھے، انبیاء ہوتے تھے ان کے دین کی نگرانی کرنے والے اور ان کے دنیا کی نگرانی کرنے والے، ان کو کس طریقے سے رہنا ہے، ان کی معیشت، ان کے اقتصادی حالات، ان کی معاشرت اور ان کا دین، ان کی عبادات، ان کے عقائد کس طریقے سے ہوں، اللہ کے نبی کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی بعدہ، ایک نبی انتقال کر جاتا تو دوسرا نبی آتا، وہ نبی سنبھال لیتا یہ نگرانی۔ یہ ان کے نظم و ضبط اور نظم و نسق کی ذمہ داری انبیاء سنبھالتے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، چونکہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، سیکون خلفاء، میرے بعد خلفاء آئیں گے، عمراء آئیں گے، فیکثرون، اور بہت آئیں گے، بہت سے خلفاء ہوں گے، بہت سے عمراء ہوں گے۔ قالوا فما تامرون، صحابہ نے فرمایا، پوچھا ہے اللہ کے رسول، بہت سارے خلفاء ہوں گے تو آپس میں اختلافات بھی ہوں گے، عمراء ہوں گے، بہت سے اختلافات بھی ہوں گے، تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا آتو حقہم، ان کے حقوق کی ادائیگی کرو، وہ جو کہیں ان کی بات مانو، ان کے حقوق کی یعنی ان کا احترام، ان کا ادب کا پاس و لحاظ رکھو، اور قرآن و حدیث کے مطابق جو عمل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے میدان میں اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو ان کا ادب کرو، ان کا حکم مانو۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان اللہ سائلہم بمسترعاہم، اللہ اگر وہ کچھ غلطی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھے گا، ان کا حساب لے گا، ان سے سوال کرے گا اس حقوق کے بارے میں جن حقوق کی نگرانی کرنے کے لیے ان کو وہاں پہ پابند بنا رکھا تھا۔ تو سیاست دینی کیا چیز ہوئی؟ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، ان کے دین اور دنیا کے امور کا نظم کرنا، انتظام کرنا، یہ انبیاء کا کام تھا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ریاست مدینہ بنایا آپ نے، تو وہاں پہ آپ نے پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا،
صحابہ کرام کی تربیت کی، ان کی دینی تربیت بھی ہوئی اور دنیاوی تربیت بھی ہوئی، کس طریقے سے چلنا ہے۔ لیکن اس سیاست دینی کو جو ایک چیز تھی، اب چونکہ آج کے دور میں پوری دنیا میں اس کا مطلب بدل دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اگر کوئی سیاسی حاکم ہے اور سامنے مذہبی شخصیتیں ہیں تو اس میں ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکمرانوں نے اپنے من کی حکومت کرنا چاہی۔ پوری دنیا جو ہے اصلی جو دینی سیاست تھی اس کا معنی اور مطلب بدل دیا۔ آج کی سیاست کا مطلب کیا ہے؟ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ آج کی سیاست کیا ہے؟ لوٹ کھسوٹ، چوری چماری، بدعنوانی، بے ایمانی، بددیانتی، جھوٹ، یہ تمام چیزیں سیاست کا حصہ بن گئیں۔ اسی لیے جب کوئی بات اس طریقے کی ہوتی ہے کسی نیتا کی طرف سے یا کسی لیڈر و حاکم کی طرف سے، ارے یہ سیاسی باتیں ہیں، یعنی اگر جھوٹ بول دیا کسی نے، دھوکہ دے دیا، وعدہ خلافی کر دیا، یہ سب سیاست میں ہے، سیاست میں ہوتا ہے۔ تو ہمارے دل و دماغ پر جو اصلی دینی سیاست کا معنی و مفہوم تھا وہ الٹ کر کے کیا ہو گیا؟ آج کی موجودہ جھوٹ اور فساد والی سیاست کا معنی چڑھ گیا۔ اب ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ سیاست جو ہے اسی کا نام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور اسی وجہ سے ایران کا ایک بطور معلومات میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دوں کہ ایرانی انقلاب سے پہلے رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی، اس نے علماء کو منع کر دیا تھا، علماء کو منع کر دیا تھا کہ تمہارا کام جو ہے سیاست میں آنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کو سیاست سے الگ کر دیا گیا۔ حالانکہ سیاست تو ہے دین سے الگ اگر ہو جاتی ہے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جمال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ چنگیز بادشاہ جانتے ہیں کیسا تھا؟ کتنا بڑا ظالم تھا، ظلم و ستم ڈھانے والا تھا۔ تو دین اور سیاست کو اگر الگ کر دیا جائے تو چنگیزی کے سوا لوٹ کھسوٹ، ظلم و زیادتی کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہ جاتا، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے دین کو الگ کر دیا، سیاست کو الگ کر دیا۔ اسی لیے علماء کو جو ہے یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ منبر رسول سے سیاست کی بات بولے۔ رضا شاہ پہلوی نے منع کر دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حکومت بے ایمانی پر مشتمل حکومت تھی، ظلم و زیادتی پر، رعایا کے اوپر بڑا ظلم ہوتا تھا۔ علماء جو ہے یہ آواز اٹھاتے تھے تو علماء سے کہتا تھا کہ تمہارا کام صرف مسجد میں امامت کرنا ہے، تمہارا کام صرف کیا ہے؟ تم امامت کرو، تلاوت قرآن کرو، ذکر و اذکار کرو، تسبیح لوگوں کو پڑھاؤ، تم کو سیاست سے مطلب نہیں ہے۔ ہمارے حکومت میں تمہاری مداخلت منع، دین الگ ہے، سیاست الگ ہے۔ اور اسی وجہ سے اسی معنی کو ہم نے سمجھ لیا۔ تو اگر علماء یہاں سے بات کرتے ہیں سیاست کی تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی مولوی صاحب نے غلط کہہ دیا، سیاست کی بات نہیں کہنی چاہیے۔ کیوں؟ معنی جو صحیح تھا الٹا معنی ہمارے ذہنوں پہ چڑھا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کی سیاست جو ہے پوری دنیا کے اندر، خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر اور عمومی طور پر آپ اسلامی جو ممالک ہیں، جو مسلمان ممالک ہیں، وہاں بھی وہی حالت ہے سیاست کی، ہے نا؟ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے علماء جو مسلم ممالک میں حکومت کی غلط پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے یہ باور کیا ہے کہ علماء کا کام صرف خطبہ دینا ہے، نماز پڑھانا ہے، ہمارے حکومتی معاملات میں یہ جو ہے مداخلت نہ کریں۔ تو اس طریقے سے یہ غلط فہمی پہنچی۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست کی ہے، دینی سیاست، یعنی مسجد کے اندر اللہ کے رسول نماز بھی پڑھاتے تھے، زکوٰۃ کا حکم بھی دیا جاتا تھا، حج اور اسی طریقے سے روزے کا بھی حکم دیا جاتا تھا۔ دینی احکامات کے علاوہ وفود بھی آ رہے ہیں، دوسرے ملکوں سے جماعتیں آ رہی ہیں، مسجد میں ان کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ جنگوں کی مشق کرنے کے لیے ہتھیاروں کی مشق وہیں ہوتی تھی، مسجد ہی میں مشق بھی کرائی جاتی تھی۔ اور اسی طریقے سے مسجدوں میں مدرسے بھی قائم تھے۔ ایک بڑی یونیورسٹی سمجھیے کہ اصحاب صفہ یہ کیا کرتے تھے؟ یہی کام تو تھا ان کا، پڑھنا پڑھانا۔ اور مشاورتی میٹنگ، یعنی پارلیمنٹ کی بھی حیثیت رکھتی تھی، کوئی مشورہ کرنا ہوا جنگ کے معاملے میں، مسجد اس کے لیے ہوتی تھی۔ سیاسی تربیت اللہ کے رسول کرتے تھے صحابہ کرام کی اسی مسجد میں بیٹھ کر کے۔
اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب آیا تو سب سے پہلی سیاسی تقریر حضرت ابو بکر نے ممبر رسول سے کی تھی. کیا کہا تھا؟ دیکھو لوگوں، تم لوگوں نے مجھ کو خلیفہ بنایا ہے، حالانکہ میں تم لوگوں میں تم سے اچھا آدمی نہیں ہوں. ان کی خاکساری تھی. کہا تم سے اچھا آدمی نہیں ہوں، تم لوگوں نے مجھے خلیفہ بنا تو دیا ہے، لیکن دیکھنا اگر میں نے کہیں غلطی کی، کہیں کجی آئی تو تم پکڑ لینا، مجھ کو سیدھا کر دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کہی. انہوں نے پہلی سیاسی جو تقریر کی ممبر رسول سے کی مسجد نبوی میں. کہا کہ اگر میرے دل کے اندر یا میرے حرکتوں میں کوئی کجی نظر آئی تو تم سیدھا کر دینا. اب دیکھیے جرأت، دیکھیے صحابہ اکرام کی. ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اگر ہم نے آپ کے اندر کوئی ٹیڑھا پن دیکھا، یعنی اگر کہیں کتاب و سنت سے ہٹ کر کے کوئی کام دیکھا، کوئی ظلم دیکھا، تو ہم اپنی تلواروں سے آپ کو سیدھا کر دیں گے. ایک حاکم کے سامنے ایک معمولی آدمی کا اس طریقے سے بولنا یہ معمولی نہیں تھا. چاہتے تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب ان کو کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن کیا کہا؟ اللہ کا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا فضل و کرم ہے کہ تو نے اپنی اس امت کے اندر، اپنے رسول کی امت کے اندر ایسے ایسے آدمی پیدا کیے ہیں جو خلیفہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے اسی بات کہہ سکتا ہے. یہ جرأت تھی. اس کے بعد خلفائے راشدین کے بعد اور زمانے آئے تو سیاست دینیہ جو تھی بالکل اسی طریقے سے چلتی رہی. یہاں تک کہ آپ دیکھیں مسجدوں کا جو کردار رہا ہے سیاسی طور سے، ماضی قریب کی بات بتاؤں، 1956 کی بات ہے. بہت مشہور عالم دین ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ابھی 2-3 مہینہ پہلے، شیخ یوسف قرداوی رحمۃ اللہ علیہ، مصر کے بڑے عالم. ان کو منع کر دیا تھا مصری حکومت نے کہ تم مسجد کے اندر سیاسی بات نہیں کرنا، کوئی تقریر تمہاری ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو حکومت کے خلاف ہو، حکومت کے پالیسیوں کے خلاف ہو، اس کے ظلم و زیادتی کے خلاف ہو. بالکل بند کر دیا گیا تھا. لیکن 1956 میں جب مصر پر حملہ ہوا اور اس کے بعد اسی حکومت نے، جنہوں نے شیخ یوسف قرداوی کو پابند بنا دیا تھا کہ یہاں سیاسی تقریر نہیں کرنی ہے کسی بھی طریقے سے، ہمارے حکمرانوں کے خلاف تم کو ان کی ظلم و زیادتی اور بے انصافی اور بے اعتدالی کے خلاف نہیں بولنا ہے. بلایا گیا ان کو، کہا کہ شیخ آپ ممبر رسول سے خطبہ دیجئے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر جذبہ پیدا ہو دشمنوں سے لڑنے کے لیے. لہذا شیخ یوسف قرداوی نے خطبہ دیا اور انہوں نے مناسب سمجھا کہ کچھ سیاسی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جائیں، اور اس کا الحمدللہ خاطر خواہ نتیجہ بھی ظاہر ہوا. تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ سراسر معلومات کی کمی کی وجہ سے ہے. معلومات نہیں ہے ہم کو. ہم سیاست کے ابھی بڑے بڑے نیتا ہیں، آپ ان سے سیاست کا معنی پوچھ لیجئے، نہیں بتا پائیں گے. سیاست کی تعریف کیا نہیں بتا پائیں گے. ایک معمولی لڑکے سے پوچھ لیجئے سیاست کیا، وہ یہ بتائے گا جس میں چوری ہو، زناکاری ہو، جھوٹ ہو، فساد ہو اور مار دھاڑ ہو، قتل و غارت گری ہو، بے ایمانی ہو، بدعہدی ہو، تمام صفاتوں کو گنا ڈالے گا. لیکن جو دینی سیاست ہے اس کو کوئی نہیں جانتا. آج ہم جو بری سیاست ہے اسی کو جانتے ہیں، اسی لیے منع کیا جاتا ہے. اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے مولانا صاحب کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے غلط کیا، انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا. بہرحال تو میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی. اچھا وہ اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ ایک جذبہ اور ہے. آپ کا اعتراض ہوا کہ مسجد سے اس طریقے کی باتیں نہیں بیان کرنی چاہیے. میں جانتا ہوں کہ اس جذبے سے آپ نے کہا مسجد بڑی مقدس جگہ ہے اور ممبر بہت مقدس والا تقدس والی جگہ ہے، اس لیے اس طریقے کی سیاسی آج کل کی وہ مانتے ہیں کہ آج کل کی سیاست ایسے یہ گندی سیاست گندی نہیں ہے، نہ جرم ہے، اس کو بنا دیا گیا ہے، اس کو بنایا گیا ہے. تو اس جذبے سے کہا گیا کہ چونکہ ممبر رسول بڑا مقدس مقام ہے اور ایسی جگہ سے گندی سیاست کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. گندی سیاست کو روکنے کا ذکر تو ہونا چاہیے نا، روکا ہی تو جا رہا ہے. ایسا مت کیجئے بھائی. کوئی ایسا حاکم لے آئیے جو بہترین ہو. کسی کا نام تو نہیں لیا گیا. حاکم آپ کے اختیار میں ہے، آپ چنیے، آپ لے آئیے. سب لوگ جو ہے آزاد ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس کی جو ہے قسمت میں رکھا ہے وہ جیت کر کے آپ کے سامنے آئے گا. تو تمام لوگوں کا وہ ذمہ دار ہوگا نا، کہ جو لوگ صرف ووٹ دیے ہیں وہی ذمہ دار سب لوگوں کا ہوگا. تو جذبہ کیا تھا
کہ اس سے نہیں بیان کرنا چاہیے، مقدس ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان، فرمایا کہ یہ دیکھو شراب جو ہے، یہ شراب، جوا، بت پرستی اور بت پوجنا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ناپاک ہے، نجس ہے نا، شیطانی عمل ہے۔ تو شیطانی عمل تھا، ناپاک تھا شراب، اور شراب ناپاک تھی، اور میسر یعنی جوا اور یہ بت وغیرہ سب ناپاک ہیں۔ تو ناپاک چیز کو قرآن مقدس میں کیوں ذکر کر دیا گیا؟ کیوں ذکر کر دیا گیا؟ اور اسی سورہ میں اللہ نے فرمایا کہ حرمت علیکم الدم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، سور کا ذکر آ گیا قرآن میں۔ اتنی مقدس کتاب اللہ نے سور جیسے ناپاک اور نجس جانور کا ذکر مقدس کتاب میں کیوں کر دیا؟ کتے کا ذکر سورہ آراف میں آیا ہوا ہے، کتا نجس اور ناپاک ہے، اس کا جو ہے ذکر قرآن جیسی مقدس کتاب میں کیوں کر دیا گیا؟ تو جو اعتراض میرے اوپر ہے وہ تو ڈائریکٹ اللہ پر ہو گیا نا، کہ اللہ نے صحیح نہیں کیا جو اپنی مقدس کتاب میں کتے کا ذکر کر دیا، سور کا ذکر کر دیا۔ تو اس طریقے کے اعتراضات جو ہے یہ باطل اعتراضات ہیں، اور معلومات میں کمی یا معلومات نہ ہونے کی بنا پر ہوتے ہیں۔ جو بات بھی کہی جائے اس کو آپ مطالعہ کیجئے، پڑھیے، کتابوں کو پڑھیے، پوچھیے، جو اعتراضات آپ کے دل و دماغ میں ہیں اس کو پوچھیے، آپ بعد میں اس کو پھیلائیے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، سیدھے راستے کی دعا کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم پانچوں وقت دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھے راستے پر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری عقل بھی سیدھی رکھے گا، کوئی بات سنیں گے تو سیدھے طریقے سے اس پر غور و فکر بھی کریں گے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ فتنہ و فساد سے بچ جائیں گے، غیبت و چغلی سے بچ جائیں گے، لڑائی جھگڑے سے بچ جائیں گے، ایک دوسرے کی برائی سے بچ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا راستہ؟ وہ راستہ جس پر چل کر کے انعام پانے والوں نے انعام پایا ہے۔ منعم علیہ لوگ کون لوگ ہیں؟ منعم علیہ لوگ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا انعام پایا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ انبیاء لوگ، صدیقین لوگ، شہداء لوگ اور صالحین اور بزرگان دین لوگ، یہ منعم علیہ لوگ ہیں، اللہ نے ان پر انعام کیا ہے۔ کیوں؟ سیدھے راستے پر یہ لوگ چلے تھے، ان کو ہدایت ملی تھی۔ غیر المغضوب علیہم، اب مغضوب علیہ کے راستے سے بچا کون؟ یہودی لوگ۔ یہ سنی سنائی بات سن کر کے جا کر کے ادھر ادھر پھیلاتے تھے۔ دجل و فریب ان کا کام تھا، سازش ان کا کام تھا، لڑاؤ بھڑاؤ ان کا کام تھا، چوری چماری ان کا کام تھا۔ مغضوب کہہ دیے گئے، ان کے اوپر اللہ نے غضب ڈال دیا۔ غیر المغضوب علیہم، یہودیوں کا جو مغضوب علیہ ہیں، جن کے اوپر غضب نازل ہوا ہے اللہ تیرا، ان کا راستہ نہیں چاہیے۔ ولا الضالین، جو گمراہ لوگ ہیں، منمانی عبادات کرتے تھے عیسائی لوگ، ان کا بھی راستہ نہیں چاہیے۔ اے اللہ تو قبول فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے اور اسی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی سنا جائے اس کی تحقیق کی جائے اور اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو سوچ سمجھ کر کے اس کو اپنی زندگی کا لائق عمل بنانے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے ایمان پر اور صحیح عقیدے پر اور صحیح عمل پر زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنا کر کے، صحیح عقیدے والا بنا کر کے اٹھائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔